علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی 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 علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وآلہ الطاہرین وعلی اللہ علی اعدائین الی قیام۔ آج جو مشرق وسطی خصوصاً فلسطین کے حالات، ان کو دیکھ کے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کل خیبر کے کیسے کل ہم دیکھتے ہیں کہ حیدر کرار غیر فرار بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے تھے اور فرار کرنے والے لوگوں کو ڈرا بھی رہے تھے اور فرار آج بھی حیدر کرار غیر فرار کے ماننے والے بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے ہیں اور فراریوں کے ماننے والے فرار بھی کر رہے ہیں اور حیدر کرار کے ماننے والوں کو بدنام۔ 7 اکتوبر 2024 کو کراچی میں جمعیت علماء اہل حدیث کے امیر پروفیسر ساجد میر صاحب نے ایک کانفرنس منعقد کی، قومی فلسطین کانفرنس کے نام، جس میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث اور خصوصاً دہشت گردوں کے گروپ پائے صحابہ کو ASS کو بلایا، اور اصل میں اس کانفرنس کا نام رکھنا چاہیے تھا احساس کمتری، احساس ذلت، احساس حقارت۔ اس کانفرنس کا ہدف یہ تھا کہ شیعوں کا دنیا بھر میں جو احترام ہو رہا ہے اسے ختم کیا جائے، اور اہل سنت میں جو ایک جمود ہے اور جو ایک سازشی ماحول ہے اور ایک یہودیوں کے ساتھ جو ان کا الائنس چل رہا ہے، تو یہ ظاہر کیا جائے کہ ہم یہودیوں کے ساتھ نہیں، جبکہ آج دنیا یہ جانتی ہے کہ سنی یہودی الائنس چل رہا ہے۔ سنی جیوز الائنس کے نام سے آپ سرچ کر سکتے ہیں، اور سرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ تمام دنیا کے سنی علماء، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ اہل، نہ انہوں نے کبھی فلسطین کے دفاع کے لیے فتویٰ دیا اور نہ کبھی اسرائیل کی مخالفت میں فتویٰ۔ خصوصاً سعودی عرب، اردن اور مصر، ان کے علماء بالکل خاموش ہیں اور کسی قسم کا کوئی کام نہیں کر رہے، اور تمام سنی ریاستیں اس وقت اسرائیل کو تسلیم بھی کر چکی ہیں اور ان کے ساتھ آفیشلی فقط تسلیم کرنے کا اعلان نہیں کیا ہے، بلکہ آہستہ آہستہ ماحول بنا رہے ہیں کہ اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ بعض دفعہ دشمن خود گواہی دیتا ہے کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب زائنسٹ تعریف کریں اہل سنت ممالک کی اور ہاتھ میں نقشہ لے کے دکھایا UN کے اجلاس میں نیتن یاہو نے، اور سعودی عرب اور مصر اور سوڈان اور سنی علاقوں کے لیے اس نے کہا کہ یہ لوگ بلیسنگ، کہ ہمارے لیے یہ رحمت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ زائنسٹ اور فلسطینیوں کے قاتلوں کے لیے جو لوگ رحمت ہوں گے وہ کون ہوں۔ دوسری جانب شیعہ علاقوں کا، ایران، عراق، شام اور لبنان کا نقشہ دکھایا، اسے کہا دا کرس، یعنی یہ ہمارے لیے نحوست ہیں اور لعنت ہیں۔ تو یہاں سے معلوم ہوا نیتن یاہو کی کیا رائے ہے کہ جو اس نے کھل کے UNO کے اجلاس میں بیان کی، سنی ممالک کے لیے اور شیعہ ممالک کے لیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں نے اپنے اگلے ہدف کی جانب توجہ دلائی اور کہا کہ ہم قتل کریں گے آغا سیستانی کو، آغا خامنائی کو، اسی طرح سیوں کے لیڈر کو اور ایران کے بعض بڑے فوجیوں کو، اور فقط ایک فرد کا فوٹو دیا کہ جس کا تعلق حماس۔ پھر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کس طرح سے شیعہ علاقوں پر اسرائیل حملے کر رہا ہے۔ کیا کسی بھی سنی مفتی کے لیے اسرائیل نے کہا کہ ہم انہیں ماریں گے، یا کسی بھی سنی علاقے پہ اسرائیل نے اب تک حملہ کیا؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حیدر کرار کے ماننے والوں میں اور فراریوں کے ماننے والوں میں ہمیشہ سے ایک فرق، اور جو لقب جناب عمر کو ملا فاروق کا، یہ یہودیوں ہی نے دیا تھا، اور وہیں سے ایک تعلق چلتا چلا۔ جس طرح سے مولا امیر المومنین کو کل تنہا چھوڑا اور ایک باغیہ کی فوج بن گئے، یعنی جنگ جمل ہوئی، آج بھی اسی طریقے سے مولا امیر المومنین کے ماننے والوں کو فراریوں کے اور باغیوں کے ماننے والوں نے تنہا چھوڑ۔ جس طرح سے کل معاویہ باغی نے مولا امیر المومنین پہ حملہ کیا، تو آج معاویہ کے ماننے والے، اس باغی کے ماننے والے بھی شیعوں کے ساتھ بغاوت کر رہے۔ کل ان لوگوں نے تمام اہل بیت کو چھوڑا، خصوصاً امام حسین کی شہادت کا سبب اصحابزادے اور تابعین تھے، اور شہادت امام حسین کا جرم ڈال دیا شیعوں پہ۔ آج بھی فلسطینیوں کی شہادت کا سبب شیعوں کو قرار۔ کل یہ سوال ہونا چاہیے تھا کہ کہاں تھے اصحاب؟ مولا امیر المومنین کا دفاع کیوں نہیں کر رہے تھے؟ جنگ جمل میں اس باغیہ خاتون کے مقابلے میں اصحاب کہاں تھے؟ کربلا میں اصحاب اور ان کے بچے اور تابعین کہاں تھے؟ امام حسین کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کبھی بھی اہل بیت کا دفاع نہیں کیا، ہمیشہ اہل بیت کے خلاف یہ جمع رہے، اور آخر میں اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک تہمت لگائی کہ جی شیعوں نے ایسا کر دیا، شیعوں نے ایسا کر دیا۔ یہی تہمت آج ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اہل سنت حکومتوں نے اور اہل سنت علماء نے فلسطین کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا، اسرائیل کے لیے کبھی کوئی خطرناک کام انجام نہیں دیا، لیکن جب شیعوں نے اسرائیل سے جنگ کی اور فلسطین کا دفاع کیا تو انہوں نے فلسطین کی بربادی کا ذمہ دار شیعوں کو قرار دے دیا۔ یہ بالکل وہی چیز ہے کہ شہادت امام حسین کا ذمہ دار شیعوں کو قرار دے دیا۔ یہ کانفرنس، جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی، کہ اپنی ذلت اور حقارت کو چھپانے کے لیے تھی۔ عوام نے تو اس میں 1% بھی توجہ نہیں دی، سب کے سب مولوی تھے اور جاہل قسم کے مولوی تھے، اور خصوصاً ان کے ساتھ تھے ان کے طالب علم۔ یہ کانفرنس طالب علموں کے ذریعے سے اور ان کے جاہل عوام کے ذریعے سے ایک حد تک بقول ان کے کہ کامیاب ہوئی،
ہاں اس حد تک کامیاب ہو گئے یہ کہ اپنی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ نہیں ہم بھی فلسطین کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ اصل میں تو یہ 7 اکتوبر کی ایک سالگرہ اور پیچھے ہدف یہ تھا کہ اگر شیعوں کو بلا لیا اس کانفرنس میں تو شیعہ جو بھی عالم آئے گا تو تمام لوگوں کی توجہ اس کی جانب ہوگی اور گھوم پھر کے ان کی توجہ چلی جائے گی، ظاہر نام آئے گا ایران کا، لبنان کا، شام کا، عراق کا اور یمن کا، تو ان کے طالب علم بھی کہیں ان سے نہ کٹ جائیں، گو کہ ان کے یہاں بہت زیادہ اس وقت ہلچل ہے، بغاوت کی سی کیفیت ہے۔ عوام اہل سنت کے جو ہمارے بھائی ہیں، جان ہیں، ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پہ ہے، وہ رسول اللہ کی وہ مظلوم بھیڑیں ہیں جو بھیڑیوں کے ہاتھ میں ہیں، وہ یہ جان چکے ہیں کہ ان کے علماء انتہائی سازشی ہیں۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ یہ مذہب بھی رسول آل رسول سے بغاوت کی صورت میں وجود میں آیا کہ جب جناب عمر نے گستاخی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں اور ان کو حجر و ہذیان اور بکواس کی نسبت دی، تو یہ پورا سلسلہ ہی ایک بغاوت کی صورت میں ہے۔ یہ کبھی بھی رسول آل رسول کے ساتھ فیئر نہیں ہو سکتے، اور جب ان کے ساتھ فیئر نہیں ہو سکتے تو کبھی بھی ان کے چاہنے والوں کے ساتھ بھی فیئر نہیں ہو سکتے۔ کون؟ ان کے علماء، لیکن ہاں اچھے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، جان ہیں، ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں اور وہ بیچارے حقائق کو نہیں جانتے، لیکن آج کے دور میں خصوصاً فلسطین کے حالات کے بعد وہ اپنے علماء کو اور اپنے ممالک کو پہچانتے۔ اس تقریر میں چند موضوعات کو ڈسکس کیا ان کے علماء نے، چاہے وہ تقی عثمانی صاحب ہوں، چاہے فضل الرحمان صاحب ہوں، چاہے وہ باقی ان کے دہشت گرد ہوں لدھیانوی اور اورنگزیب فاروقی۔ ان کا سب کا ایک شور یہ تھا کہ جی پاکستان کی حکومت کیا کر رہی ہے، آپ کو سوال کرنا چاہیے۔ ان میں سے بعض لوگ تو کہہ رہے تھے ابھی ہم سعودی عرب سے آئے، وہاں سوال کرنا چاہیے تھا علماء سے کہ وہ اپنی حکومت کے خلاف فتویٰ کیوں نہیں دیتے، اپنی حکومت پر یہ واجب ہونے کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے کہ وہ بیت المقدس کا دفاع کریں۔ اہل سنت بڑے آرام سے لوگوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ آج ہم علماء اہل سنت سے سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو قبلہ اول کو یہودیوں کے سپرد کر رہے ہیں، کیا یہ سپرد کرنا اور اس پر خاموش رہنا اور 40,000 سے زیادہ افراد کے قتل عام پر سوائے زبان چلانے کے آپ لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا، تو قبلہ اول کو آیا برباد کرنا کفر کا سبب ہے یا نہیں ہے؟ آپ میں سے کوئی ہے کہ جو تکفیر کرے اپنے ان ممالک کے حاکموں کی اور کہے کہ تم پر واجب ہے کہ فلسطینیوں کا دفاع کرو اور اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو؟ تقی عثمانی صاحب بھی گول مول باتیں کر کے چلے گئے کہ آپ میں اتنا دم ہے کہ آپ کہہ سکیں یو اے ای والوں سے اور ان لوگوں سے کہ جن کے ساتھ آپ کے بینکنگ کی ڈیلنگ چل رہی ہیں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ان کے بینکنگ میں یہودیوں کا کتنا دخل ہے، کیا آپ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ اس وقت بینکنگ نہ کرو؟ چلو کچھ ہی دن نہ کرو۔ کیا آپ یہ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ اسرائیل کو بجلی اور پانی دینا صحیح نہیں ہے؟ آپ لوگ کچھ نہیں کرتے، صرف آپ کو احساس کمتری ہے کہ شیعہ کیوں آگے بڑھ کے اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، اور یہ آپ کے بڑے بھی کرتے آئے تھے۔ جب اہل بیت نے اسلام کا دفاع کیا تو ہمیشہ آپ کے بڑے پیچھے سے حملہ کرتے تھے۔ کبھی جناب عائشہ نے بغاوت کی کہ جو تاریخ اسلام کی پہلی باغیہ خاتون ہیں، اور کبھی معاویہ نے بغاوت کی، اور کبھی ان سے پہلے والوں نے بغاوتیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی۔ آپ پاکستان کی حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ راستہ کھولو، جب آپ کی لڑکیاں جہاد النکاح کے لیے یا جہاد الزنا کے لیے زنا کروانے شام اور عراق پہنچی تھیں ISIS کے پاس، تو کیا پاکستان فوج نے راستہ کھولا تھا؟ پاکستان نے پاسپورٹ دیے؟ یہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں سے پہنچ گئی دنیا بھر سے۔ آپ کے لوگ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے روضے کو مسمار کرنے کے لیے گئے تھے تو کیا پاکستان کی آرمی نے راستہ کھولا تھا؟ پاکستان کی آرمی نے پاسپورٹ بنا کے دیے تھے آپ، یا پاکستان گورنمنٹ نے پاسپورٹ بنا تھے؟ آپ لوگ پہنچے تھے نا۔ تو آج بھی آپ مصر پہنچیں، اردن پہنچیں، سعودی عرب پہنچیں، سعودی عرب سے بھی قریب ہے اسرائیل، اور پھر اس کے بعد جا کے وہاں پر حملہ کریں۔ آپ کو حملہ بملہ کرنا نہیں ہے، کچھ کرنا نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سب کچھ کر دیتے اگر پاکستان اجازت، آپ جیسے شام گئے تھے ایسے وہاں چلے جائیں۔ اس کانفرنس میں بات ہوئی کہ ہمیں 2 ریاستی معاملہ قبول نہیں ہے، تو بابا آپ کے تمام سنی ممالک تو اسرائیل کو مان چکے ہیں، اب آپ فتویٰ دیجئے نا کہ جو بھی 2 ریاست کی بات کرے گا وہ کفر ہے یا جو بھی ہے، آپ کریں کچھ نا۔ صرف ایران ہے جو کہہ رہا ہے ہمیں 2 ریاستی معاملہ قبول نہیں، اور پاکستان کہہ رہا ہے، باقی آپ کے عرب اور سنی ممالک تو مان چکے۔ اب یہ بار بار اس کانفرنس میں کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل کے پیچھے تو امریکہ ہے، بالکل صحیح کہی، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ طالبان کے پیچھے بھی امریکہ ہے؟ اس وقت دنیا میں 2 حکومتیں ہیں کہ جن کے پیچھے 100% امریکہ ہے، ایک اسرائیل اور ایک طالبان۔ آپ پاکستان کی حکومت سے کہہ رہے ہیں، آپ نے طالبان کی حکومت سے کیوں نہیں کہا؟ تقی عثمانی اور فضل الرحمان صاحب اور یہ سارے لوگ فتویٰ دیں طالبان کے خلاف کہ تم کیوں خاموش؟ وہ تو بیان بھی نہیں دے رہے ہیں۔ اس وقت جو سب سے زیادہ اسلامی ممالک کے ملاؤں میں سے سب سے زیادہ جو بغیرتی کا ثبوت دے رہے ہیں وہ طالبان کے ملا ہیں۔ وہ تو کچھ نہیں کہہ رہے، کیوں کہ ان کا تو پورا دار و مدار، حتیٰ ان کے کپڑے کا بھی دار و مدار جو ہے وہ امریکہ پہ۔ آپ ان سے کہیں نا طالبان سے کہ وہ بھی تو کچھ کریں، کچھ جنگی مشقیں شروع کریں۔ افغانستان سے تو بہت سارے لوگ گئے تھے حضرت زینب کے روضے کو مسمار کرنے کے لیے، اب وہ کیوں نہیں جا رہے؟ تو یہ کانفرنس پھر ہم توجہ دلائیں کہ اہل سنت کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنی ذلت اور خواری اور حقارت کو چھپانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے تھی کہ جی شیعہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کچھ کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ کچھ نہیں کر رہے، آپ لوگ سازشی لوگ، دشمن کے ایجنٹ ہیں، خصوصاً اہل سنت کے علماء، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ اہل حدیث۔ دیوبندیوں کے علماء تو اتنے شیطان علماء ہیں کہ انہوں نے اپنے لاکھوں نوجوان دے دیے امریکہ کی خدمت کہ وہ رشیا سے جنگ لڑے اور
ان کو اس کے بدلے میں کیا ملا؟ مدرسے ملے، ان کی آل اولاد کو مال ملا، انہوں نے اپنے نوجوانوں کو رشیا سے لڑنے کے لیے قربان کیا۔ کس کے لیے؟ امریکہ کے، کوئی اسلام کے لیے۔ اب اگر یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے لیے تھا تو آج بھی اپنے بچے جوان تیار کریں آپ اسرائیل سے لڑنے کے لیے۔ نہیں کر سکتے آپ، کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ افغان جہاد اسلام کے لیے نہیں تھا، افغان جہاد کمیونزم کے خلاف، افغان جہاد اس امریکہ کے فوجیوں کی جان کو بچانے کے لیے تھا، کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ ویتنام کے بعد ان کی فوجیں قتل۔ دیوبندیوں کا بڑا عالم اس وقت زاہدان میں عبد الحمید، وہ تو اسرائیل کے طرفدار ہے، اس کے لیے بھی آپ کو فتویٰ دے۔ وہ تو کہہ رہا ہے کہ ایران غلط کر رہا ہے اسرائیل کے خلاف، وہ تو کہہ رہا ہے کہ کسی ملک کو ختم نہیں کرنے کی بات کرنی چاہیے، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے، تو وہ بھی تو دیوبندی ہے، وہ آپ کے ڈرک کالونی کے مدرسے فاروق اعظم کا پڑھا ہوا ہے۔ ایران والوں نے اس کو احترام دیا، حتیٰ خبرگان تک میں لے گئے، اور بعد میں اس نے اپنی وہی منافقت دکھا دی۔ تو ایک سوال آپ برادران اہل سنت اپنے علماء سے کریں، اور علماء واقعا سوچیں اس پر، کیا قبلہ اول کے دشمن سے دوستی جائز ہے؟ کیا قبلہ اول کے دشمن کو سپورٹ کرنا جائز ہے؟ کیا قبلہ اول کے دشمن اور فلسطینیوں کے قاتلوں کو سپورٹ کرنا جائز ہے؟ کیا یہ سپورٹ کرنا کفر تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ کیونکہ بالآخر یہاں پر قبلہ اول خطرے میں ہے۔ یہ کبھی بھی علماء ایسی بات نہیں کریں گے۔ اس پوری کانفرنس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوئی کھل کے جو ترکی والوں کے خصوصاً اردوغان کے خلاف جاری ہوئی، یا سعودیوں کے، یا مصریوں کے، یا اردن والوں کے خلاف جاری ہوئی، یا باقی عرب ممالک کے خلاف جاری ہوئی۔ جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی کہ یہ صرف شیعوں کی ضد میں کانفرنس، اور اس میں کوشش کی گئی کہ شیعہ نہ آئے، ورنہ ان کی پبلک جو ہے وہ کہتی کہ بھئی سب سے اچھی گفتگو تو شیعہ نے کی۔ کچھ لوگوں نے یہ شور مچایا کہ جی ایران کے میزائل نے کیا تباہی۔ دیکھیں، ایک اس وقت ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ایران کا، امریکہ کا اور اسرائیل کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ جو ایک شور تھا آئرن ڈوم کا، اس شور کو ایران نے اور حزب اللہ نے ختم۔ ایران نے واضح کہا تھا ہم عوام کو نہیں ماریں گے، فوجی بیسس پہ ماریں گے اور وہاں پر نقصان ہو۔ کل ہی کی خبر ہے کہ حزب اللہ کے ڈرون نے ان کے آرمی بیسس پہ حملہ کیا اور بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے، اور ابھی ڈسکشن ہو رہا ہے کہ آرمی چیف مرا یا نہیں مرا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا ماڈرن ڈرون تھا کہ ہم اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے تو پوری تقریر میں حزب اللہ کو کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ آپ کو ڈر ہے لوگوں کا احترام کریں۔ اس وقت ساری دنیا میں سنی یہودی الائنس چل رہا ہے، اور وہ دیکھا جا سکتا ہے، اور اگر برادران اہل سنت سرچ کرنا چاہیں کہ جو ہماری جان ہے، ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں، برادران اہل سنت رسول اللہ کی وہ بھیڑیں ہیں کہ جو ان بھیڑیوں کے ہاتھ، علماء اہل سنت کے ہاتھ، اور جو ان کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور ہمارے برادران اہل سنت کو جاننا چاہیے کہ ان کے علماء کی گمراہی کی اتنی ہی دلیل کافی ہے کہ یہ آپ کو اہل بیت سے دور رکھتے ہیں، اہل بیت کے ذکر سے، اہل بیت کے ناموں سے، اہل بیت کے فضائل سے، اہل بیت کے مصائب سے، اور اہل بیت کے ذکر میں پتھراؤ کرنے کی دعوت۔ تو آپ سمجھ لیں کہ جو آپ کو اہل بیت سے روک رہے ہوں اور اہل بیت کے نام لینے والوں پہ حملے کی دعوت دے رہے ہیں، تو سمجھ لیں آپ کے علماء کون ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ علماء اس سلسلے کے ہیں کہ جو ایک بغاوت کی صورت میں وجود میں آیا کہ جب جناب عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اور ہذیان اور بکواس کی نسبت دے کے ایک نیا مذہب شروع کیا اور رسول اور آل رسول کے خلاف ایک جماعت بنائی۔ اب یہ پورا سلسلہ چل رہا ہے، ظاہر ہے کہ یہ رسول آل رسول ان کے ماننے والوں سے کبھی بھی فیئر نہیں ہو علماء، لیکن ہاں عوام بیچارے معصوم ہیں، اور دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں اہل بیت علیہم السلام کا قرب عطا۔ اس موضوع کی جانب ہم دوبارہ توجہ دلائیں کہ اس وقت دو ممالک ہیں جن کے پیچھے پورا امریکہ ہے، اور دو ممالک ہیں کہ جو امریکہ کی بنیاد پر کھڑے ہیں، ایک اسرائیل اور ایک طالبان کی حکومت یعنی افغانستان۔ اس جانب لوگوں کی توجہ رہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس پورے معاملے میں افغانستان کے ملا بالکل خاموش ہیں، اور وہ کر رہے ہیں کہ جو ان سے امریکہ چاہ رہا۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے، طالبان نے بڑی جرات کا مظاہرہ کیا، تو وہ اب بھی مظاہرہ کر کے دکھائیں، کچھ گھروں سے نکلیں، آگے بڑھیں، لیکن نہیں، ان کا پورا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے۔ پہلے ہی جاہل تھے، جنگلی تھے، اب قطر میں رہ کے تھوڑے سے انسان بنے کہ جو امریکہ نے ان کو۔ اورنگزیب فاروقی نے اس گفتگو میں کہا کہ لڑائی تم نے شروع کی ہے، ختم ہم کریں گے۔ نا بابا، نہ تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، تم لوگ فقط بھونک سکتے۔ ASS ہو جو تمہارا نام ہے، انجمن سپاہ سالار۔ لدھیانوی نے بھی شور مچایا کہ ہمیں راستہ دو، تو اس کا جواب یہی ہے کہ تمہارے لوگ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے روضے کو مسمار کرنے کے لیے جا رہے تھے تو حکومت نے راستہ نہیں دیا تھا، خود راستہ بناؤ اور جاؤ، مگر تمہیں جانا نہیں۔ ان لوگوں کے پاس اربوں روپیہ، بالکل ویسے ہی جیسے کراچی میں بنوری ٹاؤن کے محتمم کے پاس تھا، اور بعد میں ان کے بچوں میں مقدمہ بازی ہوئی، اور اربوں روپے ان کے پاس۔ تو یہ سب دین کے نام سے پیسے کھانے والے عوام اہل سنت کو چاہیے کم سے کم 8-10 ارب کم از کم فلسطین بھجوائیں ان ملاؤں سے۔ یہ اہل حدیث ملاؤں کے پاس بڑا مال، انہوں نے پنجاب کے سرمایہ داروں کو بڑا ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، لیکن یہ صرف اپنے کھانے پینے کے ان کے اور کچھ۔ فضل الرحمان صاحب نے اپنی گفتگو کے دوران کہا کہ ہم نے کیوں فلسطین کو یہودیوں کو سپرد کر دیا۔ بڑا اچھا سوال ہے، آپ اپنے آپ سے سوال کریں کیوں کر دیا۔ کہا جائے گا کہ بھائی آپ کے تو دوسرے سیاسی خلیفہ جناب عمر کو فاروق کا لقب ہی یہودیوں نے یروشلم کے دیا تھا، آپ لوگوں کے تو پرانے تعلق، اور آپ کی تمام حکومتیں اس پر سپورٹ کر رہی ہیں یہودیوں، آپ کے تمام علماء مصر کے اور اردن کے اور سعودی عرب کے، اسرائیل کا دفاع کر رہے ہیں کہ
کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ اسرائیل کو پانی نہ دو یا بجلی نہ دو، کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ اسرائیل کو پیٹرول نہ دو، سب کچھ تو آپ کے علماء کی جانب سے جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ تجارت تو آپ کے لوگ کر رہے ہیں، خصوصاً آپ کا یہ خلیفہ اردوغان شرابی۔ اس تقریب میں اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم دین آئے، دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ایسے اور علماء، اور اکثر علماء ایسے ہی ہیں، اور وہ تھے منظور مینگل۔ منظور مینگل نے جو آل فال اس میں بکا، پہلے آ کے تو شیعوں کو خبیث کہا کہ ان کو نہیں بلایا گیا، اور اس کے بعد آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک پڑھا لکھا شخص کہتا ہے کہ مثال کے طور پر روز روشن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، چمکتے ہوئے سورج کو چھپایا نہیں جا سکتا، تو یہ شخص مثال دے رہا ہے کہ سورج کو فلانے مقام میں چھپایا نہیں جا سکتا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے مدرسوں کا کیا حال ہے، کیونکہ ان کے مدرسوں میں ہوتا ہی سب کچھ ملاحظہ۔ میری بدبختی ہے، خیال کر لینا، سورج کو کوئی اپنے مقد کے نیچے چھپا نہیں سکتا، سورج بہت بڑا ہوتا ہے۔ پھر یہ شخص کہتا ہے کہ جیسے کہ پڑھا لکھا شخص کہے گا کہ جو بیماری ہے اس کا علاج، یا اگر مثال بھی دے گا تو کہے گا کہ اگر کان میں درد ہے تو کان میں تیل ڈالو، سر میں درد ہے تو سر میں تیل لگاؤ، یا مثال دے گا سر میں درد ہے تو کان میں تیل نہ ڈالو یا ناک میں تیل نہ ڈالو۔ لیکن اس شخص نے کیا مثال دی تو آپ سوچیں، اور کتنا گندا لفظ استعمال کیا، اور یہ معیار ہے علماء اہل سنت کا۔ یہ کیا مقابلہ کریں گے دشمنان اسلام؟ یہ تو خود دشمنان اسلام کے اعلی کار۔ سر میں درد ہو رہا ہے، تکلیف سر میں ہے، اور تیل لے کر کے لوگ پچھلے حصے کی مالش کر رہے ہیں۔ تکلیف سر میں ہے اور تیل لے کر کے دبر یا مقد یا دوسرے الفاظ ہیں گاف الف نون اور ڈال۔ پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ جی ڈنڈے لے کے اسرائیل پہ حملے کرو، اور وہاں پر بھی پھر ڈنڈے کو کس معنی میں استعمال کرتا ہے تو تیار ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ صرف جھنڈے نہیں بلکہ ڈنڈا، جھنڈے نہیں ڈنڈے، جھنڈے نہیں بلکہ ڈنڈے۔ اب تمہاری مرضی ہے کوئی سا بھی ڈنڈا استعمال کرو۔ تو یہ ہے کل نتیجہ اس کانفرنس۔ سے زیادہ جو نعرے لگ رہے تھے اور اسٹیج پہ بھی لوگ ہنس رہے تھے، وہ اسی جاہل فرد یعنی منظور مینگل کی گفتگو پہ ہنس رہے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسٹیج پر بھی لوگ اور جو سامعین تھے وہ اسی جاہل فرد کے چاہنے والے اور ماننے والے تھے، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کانفرنس کس معیار کی، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کانفرنس کتنی کامیاب، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کانفرنس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ لوگ اصل میں پیغام دے رہے تھے اسرائیل کو کہ مطمئن ہو جاؤ، یہ ہم میڈیا پہ تھوڑا سا شور مچا کے عوام کو ٹھنڈا کر، یہ وہی کام ہے جو سعودی عرب والے، مصر والے، اردن والے، ترکی والے کر رہے ہیں، اور یہودیوں کو، اسرائیل کو، زائنسٹ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور شیعوں کا ساتھ ہم کبھی بھی نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارے بڑوں نے تو رسول کو ہجر و ہذیان و بکواس کی نسبت، ہمارے بڑوں نے تو رسول کی بیٹی کو تعزیانہ مارا، تو ہم کیسے رسول کی بیٹی کے طرفداروں کا ساتھ۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ برادران اہل سنت توفیق عطا فرمائے کہ وہ پہچانیں کہ ان کے رسول اور رسول کی آل کے ساتھ کیا، اور اپنے علماء کو پہچانیں کہ وہ کس طرح کی ایک سیکرٹ سروس کے طور پر عالم اسلام کو سان۔ وصلی اللہ علی محمد علیہ۔ حق ہے علی، حق ہے علی، حق ہے علی علی۔ جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا۔